الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران ملت، رسالت و نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا تھا اور دعوت نورانی و تسلسل جو انبیاء رسل کی معرفت مختلف اقدار و اداروں میں قائم تھا، شدہ ذات اقدس کی وحدت پر تمام ہو گیا، جو تخلیق کے اعتبار سے اول اور وحدت میں سب سے آخر ہے، جس کی بشارت سے تورات و انجیل کے مبارک اوراق مزین تھے، جو ختم الرسل آقائے کل ہادی سبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین و رحمت للعالمین بن کر آیا، جو خاتم النبیین و سید المرسلین بن کر مبعوث ہوا، سراجن منیرن کے خطاب سے نوازا گیا، بشیرم و نذیر کے لقب سے یاد کیا گیا، جس کی شان میں یاسین و طٰہٰ نازل ہوئی، جس کو مدثر مزمل کہہ کر پکارا گیا، کنکریوں نے جس کی شہادت دی، درختوں نے جس کی اطاعت کی، جس کے اشارے پر مہتاب شق ہو گیا، جس کے فراق میں ستون حنانہ رو پڑا، وہ کون ہے جو محبوب کبریا ہے؟ تو سنیے، وہ محمد بن عبداللہ رسول امی ہے۔ ذرا غور کیجئے، کس رسول کا ذکر چل پڑا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وہی جو محسن انسانیت ہے، وہی جو نور ہدایت ہے، جس کا ثنا خواہ خود رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ برادران ملت، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے خدا کے حکم کے تحت میں خداوند قدوس کی اس نعمت کبریٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ جو میرا نبی نہ ہوتا یہ بحر پر نہ ہوتے، جو میرا نبی نہ ہوتا یہ شجر و حجر نہ ہوتے، جو میرا نبی نہ ہوتا یہ شمس و قمر نہ ہوتے، جو میرا نبی نہ ہوتا یہ جن و بشر نہ ہوتے، جو میرا نبی نہ ہوتا یہ پوری کائنات نہ ہوتی۔ میرے دوستو، حیرت زدہ ہوں کہ جمال نبوت کے جس پہلو کو اجاگر کروں، فکر مند ہوں کہ کمال رسالت کے جس گوشے پر کلام کروں، کیونکہ جو پے کر جمال و کمال ہو تو اس کے کسی ایک وصف کو موضوع بحث بنانا دشوار ترین ہوتا ہے۔ اگر اس نے ذاتی کو بیان کروں تو کوئی یہ کہہ گیا ہے، اس نے یوسف دم عیسائیت بیزاداری، اس نے یوسف دم عیسائیت بیزاداری، آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری۔ اور اگر اس نے صفاتی و جمال ذاتی کو بیان کرتا ہوں تو پھر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ عطر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ۔ یہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔
شیدائیان اسلام، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء سابقین کے سلسلہ رسالت و نبوت کی آخری کڑی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لا نبی کے بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے ذریعے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ میرے نبی نے قرآن میں فرمایا، لا ختم بی النبیون، اور آپ کے بعثت کے اعلیٰ ترین مقاصد میں اعلاء کلمت اللہ، دعوت اللہ، تزکیہ قلوب اور آیت اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم و توضیح شامل ہے۔ توحید و ایمان کا جو پیغام انبیاء مرسلین لے کر آتے رہے، وہی پیغام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدرت نے ایسے سماج کا انتخاب فرمایا جو اخلاقی و روحانی اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ تھا، تہذیب و تمدن، اخلاق و مروت سے عاری اہل عرب باہمیت و حیوانیت کی تمام سرحدیں پار کر چکے تھے۔ خون ریزی اور قتل غار نگری روز کا معمول تھا۔ ذرا ذرا سی باتوں پر جنگ کے خوفناک شعلے بھڑک اٹھتے تھے۔ میرے دوستو، شراب نوشی، قمار بازی، زنا کاری، عصمت دری، آبرو ریزی، ضمیر فروشی عرب کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ اصنام پرستی مکہ کا دین و مذہب بن چکا تھا۔ بیت الحرام میں 360 بت ہوتے ہی، اس کے علاوہ گھر گھر اور خاندان خاندان کے خصوصی بت تھے۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا۔ کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا۔ یہ عزا پہ ونیلا پر فدا تھا، یہ عزا پہ ونیلا پر فدا تھا۔ اسی طرح گھر گھر ایک نیا خدا تھا۔ برادران ملت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت سنبھالتے ہی اعلان حق کر دیا، توحید و ایمان کا درس دینے لگے، اور فرعون کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت طلوع ہوتے ہی ظلمت قدائے کفر میں زلزلہ آ گیا، اور کوہ صفا سے صدائے حق گونجتے ہی شہدائیان لا تحبل کے دل تھرا اٹھے۔ کفار مکہ میں تہلکہ مچ گیا، وہ حیرت زدہ تھے کہ آج محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا؟ ہمارے معبود کی مذمت کر رہے ہیں اور اپنے آباد اجداد کے مذہب سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اس شریف و باحیا نوجوان کو جو صداقت و امانت کا پیکرے سے کیا ہو گیا؟ میرے واجب الاحترام، ذرا غور کیجئے، یہ اعلان دراصل بغاوت کا تھا نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اعلان توحید تو در حقیقت سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے باران رحمت ہے، جاں بلب بشریت کے لیے آب حیات ہے، اور شرک و کفر کی آگ میں جلستی ہوئی اس دنیا کے لیے پیغام زندگی ہے، اور الحاد و ارتداد کی ظلمت میں چمکنے والا ایک نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم انقلاب تھا۔ سیل السلام روا بن کر ابھرا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکہ میں پھیل گیا۔ وہی عرب جو شرک و کفر کی زندگی بسر کرتے تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے تھے، مردار کھاتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، آبرو ریزی کرتے تھے، شراب پیتے تھے، لیکن جب اسلام کے سایہ رحمت میں پناہ لیتے ہیں تو دنیا کی معزز ترین قوم بن کر ابھرتے ہیں، اور فداکاری و جانثاری، غم گساری و برباداری، اطاعت شعاری و عبادت گزاری کی ایسی مثال بن جاتے ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ دنیا حیرت زدہ ہے کہ آخر کون سی قوت تھی جس نے عربوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ انہوں نے قیصر و کسریٰ کی زبردست حکومت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا، وحشت و بربریت کی زندگی سے نکال کر سعادت و ہدایت کی راہ پر لگا دیا۔ ایک رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی۔ برادران ملت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا کمال تھا، توحید و ایمان کا جمال تھا کہ جس نے پتھروں کو موم کر دیا اور ریگستان عرب کو
چمنستان اسلام میں بدل دیا، یہاں تک کہ راہبر بن گئے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔